ہم کو گستاخی کا ٹیگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بخدا ہم کسی صحابی کی گستاخی نہیں کرتے، ہم ہر صحابی کو جلیل القدر مانتے ہیں، عزت اور تعظیم کرتے ہیں، لیکن یہ اہل خبیث ایک نئی چال چلتے ہوئے اہل سنت والجماعت میں کسی طریقے سے تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی چالوں سے ہوشیار رہیں، یہ بڑے ہی منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑے ہی منافق ہے، بدماش ہے۔ یہ لوگ دولت کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر کام کرتے ہیں۔ یہ جتنے اہل خبیث ہیں، ان کا مشن اتنا ہی ہے کہ دین میں بگاڑ پیدا کریں۔ بڑی بڑی باتیں گستاخی پر کرنے سے پہلے اگر کوئی اہل خبیث آپ کے سامنے کسی صحابی کی شان بیان کرے تو پہلے اس سے یہ پوچھ لو کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتا ہے؟ کیا تو یہ مانتا ہے کہ آج بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ تو مانتا ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج بھی ہم جب پکارتے ہیں تو کیا وہ ہماری مدد کرتے ہیں؟ یہ اس سے پوچھو۔ جب وہ صحابہ کی ناموس کی بات کرے تو صحابہ کو جو عزت و احترام جس ذات اقدس کے صدقے میں ملا، اس ذات اقدس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ ان سے پوچھو۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی جا سکتی ہے یا نہیں، یہ پوچھو۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام آج کی تاریخ میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہ اہل خبیثوں سے پوچھو۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا درود و سلام سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، اس خبیث سے پوچھو۔ نہیں بولے گا، بھاگ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ منافقوں کی ٹولی ہے، یہ شیطانوں کی جماعت ہے، یہ شیطانی جماعت ہے، یہ یہودیوں کا ٹولہ ہے، یہودیوں کے چمچے ہیں۔ کسی طریقے سے نوجوان سنی مسلمانوں کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں اللہ کے نام پر۔ یاد رکھو، یقیناً اللہ کی وحدانیت کو ماننا ہے۔ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، سوائے اللہ کے کسی کو سجدہ نہیں ہو سکتا، سوائے اللہ کے کسی کی پرستش نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اگر تو سجدہ بھی کر رہا ہے تو یاد رکھ، یہ رسول مکرم کی سنت ہے۔ تو رکوع کر رہا ہے، یاد رکھ، یہ رسول مکرم کی سنت ہے۔ تو خیمے میں بیٹھا ہے تو یاد رکھ، یہ رسول مکرم کی سنت ہے۔ تو خیام میں ٹھہرا ہے تو یاد رکھ، یہ رسول مکرم کی سنت ہے۔ قرآن میں تو صرف یہ آیا اقیموا الصلاۃ، کیا آیا قرآن میں؟ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کیسا کرو کہیں ذکر نہیں ہے۔ چیلنج ہے ان تمام اہل خبیثوں کو، میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتا دو طریقہ۔ نہیں بتا سکیں گے۔ رسول مکرم نے جس طریقے سے عبادت کی، قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، قیدا کیا، اللہ کو وہ ادا پسند آ گئی۔ صبح قیامت تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسول مکرم کی ادا کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فرض بنا لیا۔ اور یہ کہتے ہیں گستاخی، ارے کھلے گستاخ تو تم ہو۔ گستاخی کا راستہ، گستاخی کا دروازہ کھولنے والے یہ اہل خبیث ہے، یہ بدعقیدہ ہے۔ آج تم اپنے آپ کو سنت الجماعت کہہ رہے ہو، بھول گئے مسجدوں پہ کیا لکھ کر لگاتے تھے؟ جب دیکھے کہ سنی نوجوان
जाग चुका है। सुन्नी नौजवान मोहब्बत रसूल, अहले बैत रसूल में सरशार हो चुका है, परेशान हो गए और आज अपने आप को अहले सुन्नत बोल रहे हैं। अरे अहले सुन्नत का तो यह वो अकीदा है कि हम दुनिया के किसी खिते किसी कोने से रहे, कहीं पर भी रहे, कमरे में बंद रहे, कहीं पर भी दुनिया के किसी कस्बे कोने में चले जाए, और हम जब या रसूल अल्लाह पुकारते हैं तो रसूल मुकर्रम हमारी सदाएं सुनते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह जब हम कहते हैं तो रसूल मुकर्रम हमारे सलाम को कबूल करते हैं। हम जब दुरूद का नजराना रसूल मुकर्रम की बारगाह में बेचते हैं तो रसूल मुकर्रम अपने कानों से सुनते हैं। यह अहले सुन्नत का अकीदा है, यह अहले सुन्नत वल जमात की तरबियत है, यह अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। अहले सुन्नत वल जमात का वही अकीदा है जो सहाबा इकराम का था। अहले सुन्नत वल जमात हक जमात है जो सहाबा इकराम का अकीदा रखती है। एक सहाबी को बता दो जो रसूल मुकर्रम को अपनी तरह का बशर कहा। एक सहाबी को बता दो जो रसूल मुकर्रम को पुकारने से इनकार किया। एक सहाबी को बता दो जो रसूल मुकर्रम से मदद नहीं मांगी। एक सहाबी को बता दो जो अपने जिंदगी के सारे मरहलों में रसूल मुकर्रम से हटकर किसी को नहीं बोला। एक सहाबी को बता दो जो रसूल मुकर्रम पर से अपनी जान निसार करने का जज्बा नहीं रखते थे। अरे हर सहाबी अपनी जिंदगी का हर मरहला रसूल मुकर्रम की बारगाह में पेश करता। अरे ये रोजा रखा, रोजा टूट गया। रोजा तो अल्लाह के लिए रखा था, लेकिन जब रोजा टूट गया भागते आ गए रसूल मुकर्रम की बारगाह में कि आका हलाक हो गया, हलाक हो गया। आका ने फरमाया क्या बात है साहबी, क्यों परेशान हो? अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह रोजा रखा था, टूट गया। रसूल पाक ने यह नहीं फरमाया कि ऐसा भी रोजा अल्लाह के लिए रखा था, जब टूट गया तो अल्लाह की बारगाह में चले जाता। नहीं फरमाया, रहमतुल लिल आलमीन है, अल्लाह ने उन्हें वो इख्तियार दिया था, अल्लाह ने वो इख्तियार अता फरमाया था। इसीलिए तो कुरान में फरमा रहा है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, जो लोग अपने नफ्सों पर जुल्म करते हैं मेरे हबीब की बारगाह में आ जाए। तो रोजा टूट गया, अल्लाह के पास जाकर सजदा नहीं करा, रसूल पाक की बारगाह में हाजिर हो गया कि आका आप इसका हल निकाल दीजिए। अरे मेरे आका के पास इतने इख्तियारात कि मेरे आका एक सहाबी से पूछ रहे हैं या रबिया सल, ए रबिया मांग ले। दूसरी रिवायत में है या रबिया सल माशिता, ए रबिया मांग ले, जो कुछ तू चाहता है वही आदमी तो कह सकता है जिसके इख्तियारात में सारी कायनात है। लेकिन ये अहले खबीस जितने हैं हमारे अकीदों पर डाका डाल रहे हैं, हमारे अकीदों को खराब कर रहे हैं। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत अतार के दामन से हमको दूर कर रहे हैं। ऐसे खबीसों से होशियार रहो, इनके हाल होलिये पर जाने की जरूरत नहीं है। ये मक्कार किस्म के लोग हैं, आखिरी मक्कार है जिनके हलक के नीचे ईमान नहीं उतरता। वो हदीस को भी याद रखो। मेरे आका फरमाते हैं कि ऐसे ऐसे चेहरे बनाएंगे, लिबास पहनेंगे और बड़े ही अल्लाह और उसके रसूल की बातें करेंगे, इबादतें करेंगे, सजदे करेंगे, मस्जिदों को जाएंगे, मुसलमानों को मस्जिदों में आने की दावत देंगे, लेकिन उनका ईमान उनके हलक के नीचे नहीं उतरेगा। ये वही लोग हैं, ये वही अहले खबीस है। इस बात को याद रखो, जो अल्लाह और उसके रसूल की बात करते हैं लेकिन इनके दिलों में इश्क रसूल नहीं होता, इनके दिलों में कुदूरत भरी होती है। ये लोग दीन में फितना और फसाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमको इनसे आगाह रहने की जरूरत है। गुस्ताखी के नाम पर हम पर तबर्रा करने वालों, तुम्हें जरा होश के नाखून लेने की जरूरत है। तुम्हारे दिलों में अहले बैत अतार का बोझ कूट कूट कर भरा हुआ है, इसीलिए किसी की आड़ में हम पर गुस्ताखी का तमगा लगाते हो। याद रखो,
ہم کسی یہ چیزوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم حق گوئی کرتے تھے, کرتے ہیں, اور انشاءاللہ آخری دم تک جو حق ہے ہم حق بیان کریں گے. دنیا کی کوئی طاقت ہم کو حق بولنے سے نہیں روک سکتی. ہم اگر حق بولتے ہیں تو تم اس کو گستاخی کا نام دیتے ہو. کیوں؟ کیونکہ تم لوگ منافق ہو. جیسا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علی سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا, عداوت کرے گا وہ منافق ہوگا. علی کے پاس مومن رہے گا, علی سے بغض رکھنے والا منافق رہے گا. تو یہ جتنے بدماش اہل خبیث اور جو بھی لوگ ہیں, یہ بات کو غور سے سنو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ آج جو ہم کو گستاخ کا جو نام دے رہے ہیں, ہمارے اوپر تقاریر کر رہے ہیں, یاد رکھو ان کو علی قادری سے کوئی مطلب نہیں ہے. علی قادری جو علی علی کرتا ہے, مناقب اہل بیت بیان کرتا ہے, علی علیہ السلام کے مناقب بیان کرتا ہے, اور اہل بیت اطہار پر جو ظلم و زیادتیاں ہوئی, اہل بیت اطہار پر جو گالی گلوچ کی گئی, وہ چیزوں کو بیان کرنے سے ان لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. اسی لیے علی قادری کو گستاخ کا نام دے رہے ہیں. ہم کسی کی گستاخی نہیں کرتے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگاتے ہیں, ہم علی علی پکارتے ہیں. اس لیے پکارتے ہیں کیونکہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں, ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, ہم صحابہ اکرام کی تعظیم کرنے والے ہیں, سیدنا صدیق اکبر کو خلیفہ اول ماننے والے ہیں, سیدنا صدیق اکبر کی تعظیم کرنے والے ہیں, سیدنا عمر فاروق کی تعظیم کرنے والے ہیں, سیدنا عثمان غنی کی تعظیم کرنے والے ہیں. تمام اولین مہاجر صحابہ کی ہم تعظیم کرتے ہیں, تکریم کرتے ہیں. تمام اولین انصار صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں, تکریم کرتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ بے پناہ محبت اہل بیت سے کرتے ہیں. اور جو اہل بیت پہ شب و ستم کیا گیا, جو مولا مشکل کشا کو ممبر رسول سے گالی دی گئی, وہ حالات کو ہم معصوم امت کے سامنے رکھ رہے ہیں. اسی لیے ہم کو گستاخ کا نام دیا جا رہا ہے. جو آج تک کسی نے یہ جرت نہ کی تھی, جو مولا مشکل کشا کو ممبر رسول سے شب و ستم کیا جاتا تھا, گالی بکی جاتی تھی, لیکن وہ ساری چیزوں کو بیان نہیں کیا جاتا تھا, چھپا دیا گیا تھا اور مناقب بیان کیے جا رہے تھے. لیکن ہم نے وہ سارے حالات کو سامنے رکھا. جو لوگوں نے علی مشکل کشا کو گالی دی, رسول مکرم کا کیا ارشاد ہے, آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی, اور جس نے مجھے گالی دی اس نے خدا کو گالی دی. ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ علی کو گالی دینے والے کس زمرے میں ہیں, علی کو گالی دینے والے کس مقام پر ہے, علی کو گالی دینے والوں کا کیا عبرتناک انجام ہے. علی سے محبت کرنے والا مومن ہے, علی سے بغض رکھنے والا منافق ہے. ہم یہ جب ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں تو یہ اہل خبیثوں کو تکلیف ہو رہی ہے, کیونکہ یہ ٹولہ بھی وہی دور کا ٹولہ ہے جو کربلا میں اہل بیت پر ظلم و زیادتی کی گئی تھی. اسی لیے ان کے گروؤں کو ہم بول رہے ہیں, کربلا کے واقعے کے جتنے ذمہ دار ہیں ان تمام کی اصلیت کو ہم کھول رہے ہیں, تو یہ اہل خبیثوں کے پیٹ میں مڑوڑ ہو رہا ہے. اس لیے ہم کو گستاخ کا نام دے رہے ہیں. ارے تیرے بولنے سے ہمارے جوتے کا ٹاکا بگڑنے والا نہیں ہے, ہم تیرے جیسوں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں, اور جو
دل میں اہل بیت کا عشق رکھتا ہے، جو اہل بیت کی محبت میں سرچار ہے، جو اہل بیت کا ذاکر ہے، جو اہل بیت کے مناقب بیان کرتا ہے، جو نعرہ رسول، نعرہ رسالت لگاتا ہے، نعرہ حیدری لگاتا ہے، ہم اس کو اپنے سر پر بٹھا لیتے ہیں۔ اور جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے